بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عروج تنویر ہے اور آج آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 12 ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں سبق چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ. اور یہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت اہم چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں. اس وجہ سے میں نے اس چیپٹر کو 3 لیکچرز میں ڈیوائیڈ کیا تھا. پہلے لیکچر میں نے آپ کو ڈاکٹر وزیر آغا کا تعارف اور سبق کا تھوڑا سا حصہ پڑھایا تھا, انشائیہ کا تعارف بتایا تھا, اور جو لاسٹ آپ کا لیکچر تھا اس میں تقریباً آدھا سبق جو ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. ابھی جو باقی سبق رہ گیا تھا اس کو ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ختم کریں گے. اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ تھوڑا سا ہم کچھ پوائنٹس میں اس کو ریکال کر لیتے ہیں کہ روڈ رولر کیا ہے اور وہ مصنف کے گاؤں میں آیا, اس کا کام کیا تھا, بجری کی تہ جمانا, سڑک بنانا. یعنی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ڈرائیور حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اس سے پہلے تو کبھی کسی نے اس پر بیٹھنے کا اظہار نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر مصنف نے ہمیں جو ہے وہ روڈ رولر پر بیٹھنے کے بعد جو انہوں نے محسوس کیا وہ ساری چیزیں انہوں نے ہم سے شیئر کی کہ میں نے روڈ رولر پر بیٹھ کر کیسا محسوس کیا. پھر وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی جو ہے وہ کار پر سفر کیا ہے یا ریل پر سفر کیا ہے. اور یہ دونوں چیزیں, کار بھی جب چلتی ہے تیزی سے اور ریل بھی بہت تیزی سے چلتی ہے اور اس کی آواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جب یہ دونوں چلتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, ان کی جو آواز ہے یا ان کی جو رفتار ہے جہاں جہاں سے یہ گزر رہی ہوتی ہیں یہ چیزوں کو اتھل پتھل کرتی چلی جاتی ہیں. یعنی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہتی, کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے, اور ہمیں اس صورت میں سکون سے نہ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں. تو ہر شے جو ہے وہ اتھل پتھل ہو جاتی ہے. اور ریل اور کار کی رفتار کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ریل اور کار کی جو رفتار ہے وہ تیز چمکتی ہوئی 2 دھاری تلوار کی طرح ہست کے سینے میں اترتی چلی جاتی ہے. ہست زندگی کو کہتے ہیں. تو کار اور ریل کی جو رفتار ہے وہ اس طرح 2 دھاری تلوار کی طرح ہے کہ وہ زندگی کے سینے میں اترتی چلی جاتی ہے, یعنی پار ہو جاتی ہے, اور ٹھہری ہوئی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر تڑپنے لگتی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریل اور کار دونوں, یا کوئی بھی آپ سواری لے لیں, موٹر بائک لے لیں تو, اور یا کوئی تیز رفتار آپ سواری لے لیں, تو وہ چیزوں کو کبھی بھی سکون سے ایک جگہ پر نہیں رہنے دیتی, بلکہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے. اور جو کام جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر اس کام کو چھوڑ کر ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. وہ کام ان کے بیچ میں ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کار یا ریل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں. ظاہر ہے ہم آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کا تجربہ ہے کہ آپ سب نے ریل گاڑی کا, کار کا سفر تو کیا ہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہیں. تو پھر وہ بڑے مزے کا یہاں پر جملہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جو اشیاء ہیں وہ پیچھے کی سمت کو حرکت کر رہی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی کوئی چیز گھر بھول آیا ہو اور واپس دوڑ کر وہ چیز لینے جا رہا ہو, تو وہ چیزیں ہمیں ایسے دکھائی دیتی ہیں. کسی بھی شے پر آپ کی نظر جمتی نہیں ہے اور کسی بھی شے پر آپ اپنی نظر جما نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کو بقا حاصل نہیں ہے. اگر آپ ریل یا جو ہے کار کا سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کو بقا حاصل نہیں ہے, دوام حاصل نہیں ہے, ہمیشگی حاصل نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ ساری چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں. جیسے ایک لمحے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہر کنارے کپڑے دھوتی کوئی دوشیزہ نظر آئے گی, پھر چارپائی پر لیٹی جو ہے وہ کوئی بوڑھی عورت نظر آئے گی. ظاہر ہے آپ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا, تو منظر بھی بدلتے جا رہے ہیں. پھر آپ کو ایک اونٹوں کی, آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو پھر آپ کو اونٹوں کی ایک لمبی قطار نظر آ جائے گی, تو منظر فوراً بدلتے چلے جائیں گے. کسی بھی شے کو دوام حاصل نہیں ہوگا, بقا حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
फिर वो कहते हैं कि मुझे रोड रोलर पर बैठते हुए एक नए बोध का एहसास हुआ, एक नई दूरी का एहसास हुआ। फिर वो रोड रोलर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि रोड रोलर भी रेल या कार ही की तरह लोगों को जगाता ज़रूर है, अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाता है, लेकिन उठ दौड़ने पर मजबूर नहीं करता। यानी कि जगाता ज़रूर है, अपनी तरफ मतवज्जे भी करवाता है, लेकिन जैसे हम दूसरी चीज़ों को देखकर हड़बड़ा जाते हैं तो इंसान जो है वो रोड रोलर को देखकर हड़बड़ाता नहीं है, बल्कि सुकून से अपना काम भी करता चला जाता है और उसको देखता भी चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि मैं जब रोड रोलर पर बैठा तो मुझे पहली बार जो है वो मौजूदगी का एहसास हुआ। पहली बार मुझे हर शय के बारे में ऐसा लगा कि हर शय अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिला रही है कि मैं हूँ, मुझ पर गौर करो, मुझ पर गौर व फिक्र करो। तो मौजूदगी से पहली बार मुझे तारुफ हासिल हुआ, यानी कि इससे पहले मुझे मौजूदगी, ज़िंदगी की मौजूदगी का तारुफ हासिल नहीं था। तो रोड रोलर पर बैठते हुए मुझे एहसास हुआ कि हर शय जो है वो पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं मौजूद हूँ, मुझे गौर से देखो। और वो हम सिर्फ रोड रोलर पर बैठकर चीज़ों को गौर से देख सकते हैं। फिर वो कहते हैं 2 घंटे सफ़र के बाद मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे उतार दो, मुझे अब घर जाना है। यहाँ पे बड़ा वो लाइट सा एक मजाक का अंसर पैदा करते हुए वो 2 जुमले उन्होंने इस तरह के लिखे हैं। वो कहते हैं कि मैं जब 2 घंटे के बाद उतरा तो मतलब मैंने उसको ड्राइवर को कहा कि अब मुझे घर जाना है। तो उसने कहा कि मैं आपको रोड रोलर पर ही घर छोड़ आता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और रोड रोलर तो बहुत आहिस्ता चलता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब मेरे लिए रोड रोलर से उतरने के बाद मेरे लिए अब रोड रोलर जो था वो ज़िंदगी का एक अंग नहीं था, बल्कि एक मौजूदगी का मजहर था। ठीक है, अब मेरे लिए रोड रोलर वो आम चीज़ नहीं था जो पहले हुआ करती थी। तो फिर वो कहते हैं कि हर शख्स में एक खला मौजूद है, हर शख्स में एक खालीपन मौजूद है, और लेकिन रोड रोलर में वो खालीपन मौजूद नहीं है, क्योंकि रोड रोलर अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, तो रोड रोलर जो है वो अंदर से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने आखिर में ख्वाहिश की है कि काश मैं भी एक रोड रोलर होता और मैं भी अंदर से रोड रोलर की तरह भरा हुआ होता, मुझ में खला ना होता और मैं अंदर से जो है वो रोड रोलर की तरह मजबूत और गठा हुआ होता और मुझ में खालीपन ना होता। ठीक है, तो यकीनन आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मज़ीद ज़रूरत हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं टीचर्स से, तो आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वैसे तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पर लिख कर एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपने इसी तरह से इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।